معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، معلومات ہے کچھ خاص، اور پہلا سیگمنٹ ہے انبیاء کے واقعات۔ نبی اور رسول کی تعریف، what are the definitions؟ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، اور وحی کا لغوی معنی ہے پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ ترجمہ قرآن اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، البتہ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے۔ نمبر ایک، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے۔ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ وحی کے اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف کیے گئے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پہنچائے۔ وحی کے اس طریقے میں رسول کی طرف وحی پہنچانے میں فرشتے کا واسطہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے حضرت شعیاء علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شعیاء بن امسیہ ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ کشف الظنون میں ہے علم رمل ایک معجزہ ہے، اور یہ 6 انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوا۔ ان میں سے ایک حضرت شعیاء علیہ السلام ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے لیے علم رمل سیکھنا اور اسے استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ خطوط اور نقطوں کی اشکال بنا کر آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات کے متعلق خیال آرائی کی جاتی ہے، اسے علم رمل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب شعیاء میں فرمایا، میرا وہ بندہ جس سے میری ذات خوش ہے، میں اس پر اپنی وحی اتاروں گا، وہ تمام امتوں میں میرا عدل ظاہر کرے گا، انہیں نیک باتوں کی تاکید فرمائے گا، فضول نہ ہنسے گا، بازاروں میں اس کی آواز نہ سنی جائے گی، اندھی آنکھیں اور بہرے کان کھول دے گا، غافل دلوں کو زندہ کرے گا، اور جو میں اسے عطا کروں گا وہ کسی کو نہ دوں گا، اور مشفع اللہ تعالیٰ کی نئی حمد کرے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مشفع ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اور محمد سے ہم وزن اور ہم معنی ہے، یعنی بکثرت اور بار بار سراہا گیا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیاء علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، بے شک میں ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، جس کے ذریعے میں بہرے کان
غلاف چڑھے دل اور اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا. اس کی ولادت گاہ مکہ، مقام ہجرت مدینہ اور سلطنت شام میں ہوگی. میرا یہ بندہ مصطفیٰ، مرفوع، حبیب، محبوب اور مختار ہوگا. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو درگزر اور بخشش سے کام لے گا. اہل ایمان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے گا. طاقت سے زیادہ بوجھ لدا جانور دیکھ کر افسردہ ہو جائے گا. بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کے لیے دل گرفتہ ہوگا. وہ نہ بدخلق ہوگا، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچاتا پھرے گا، نہ بے حیائی پر مشتمل زیب و زینت کرے گا، نہ فضول بات کرنے والا ہوگا اور نہ بری بات کرنے والا. اگر وہ چراغ کے قریب سے گزرے تو اس کے سکون و وقار کے سبب چراغ نہ بجھے گا. اگر وہ سخت زمین پر چلے تو اس کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دے گی. میں اسے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر مبعوث فرماؤں گا. میں اسے ہر نیک عمل اور ہر اچھے اخلاق کی توفیق عطا کروں گا. سکون و وقار اس کا لباس، نیکی اس کا شعار، تقوی اس کا ضمیر، حکمت اس کی فراست، صدق و وفا اس کی طبیعت، عفو و بخشش اور بھلائی اس کی عادت، عدل و انصاف اس کی سیرت، حق اس کی شریعت، ہدایت اس کا امام اور اسلام اس کی ملت بناؤں گا. اس کا اسم گرامی احمد ہے. اس کے سبب گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا. اس کے وسیلے سے گمنامی کے بعد بلند نامی دوں گا. اس کے ذریعے سے ناشناسی کے بعد شناخت دوں گا. اور یہ بڑا طویل کلام ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضائل، آپ کی شان کا بیان کیا گیا ہے. فرمایا میں ان کی کتاب کے ذریعے دوسری کتابوں، ان کی شریعت کے ذریعے دوسری شریعتوں اور ان کے دین کے ذریعے دوسرے ادیان کو ختم کر دوں گا. پھر جس نے ان کا زمانہ پایا پھر وہ ان کی کتاب پر ایمان نہ لایا اور ان کے دین و شریعت میں داخل نہ ہوا تو وہ میری راہ پر نہیں اور وہ مجھ سے بری ہے. میں انہیں تمام امتوں سے افضل بناؤں گا اور انہیں درمیانی امت کروں گا جو تمام لوگوں پر گواہ ہوگی. آپ علیہ السلام یعنی حضرت شعیہ علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں حزقیہ نامی بادشاہ بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا. یہ آپ علیہ السلام کا بہت فرما بردار اور اطاعت گزار تھا. اس کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں عملی اعتبار سے فساد برپا ہوا اور یہ لوگ نئے نئے خلاف شرع امور ایجاد کر کے ان پر عمل میں مصروف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت شعیہ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ انہیں وعظ و نصیحت فرمائیں. چنانچہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر وعظ فرمایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عذاب الہی سے بھی ڈرایا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں سخت عذاب پہنچے گا. جب آپ علیہ السلام ان کو واعظ فرما چکے تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے. آپ وہاں سے نکلے اور ایک درخت کے قریب سے گزرے. درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے. شیطان مردود نے آپ کو دیکھا اور آپ علیہ السلام کے کپڑے کے ایک کونے کو ظاہر کر دیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام درخت کے تنے میں چھپے ہیں تو آری سے درخت کو چیر ڈالا. اس طرح آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین، بلا شبہ سیرت الانبیاء ہم پڑھتے ہیں تو نیکی کی دعوت دینے، لوگوں کو برائی سے بچانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس حوالے سے بہترین پلیٹ فارم ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. آئیے بڑھتے اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف. نام ہے ہیلتھ ٹپس. سیگمنٹ ہے ہیلتھ ٹپ اور آج ہم بات کریں گے انسان کے منہ کی. فیس بہت اہمیت کا حامل ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو منہ میں جو نمایاں چیز نظر آتی ہے وہ دانت ہیں، کیونکہ نمایاں ہوتے ہیں نا، بٹ دیز آر ناٹ دا اسٹار. دا اسٹار از ٹنگ. یہ زبان، اٹس اے مسکولر آرگن. یہ مختلف پٹھوں سے مل کر بنتی ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو ورسٹیلٹی، مختلف کاموں کی بات کی جائے تو اس زبان کے کام بہت زیادہ ہیں. یہ اسٹرانگسٹ مسل ہے پورے جسم کا اور موویبل سیٹ آف مسل ہے. اس کی مدد سے ہم بولتے ہیں، چوستے ہیں، نگلتے ہیں، چکھتے ہیں، ذائقہ محسوس کرتے ہیں اور بھی بہت سے کام بیہائنڈ دا سین یہ زبان کر رہی ہوتی ہے. زبان کو اگر آگے سے دیکھیں تو یہ ہینگنگ سٹیٹس پر ہے. آگے سے لٹک رہی ہے نا، پیچھے سے یہ حلق کے اوپر والے حصے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر اس بات کو فوکس کیا جائے کہ زبان کا کیا کام ہے انسانی جسم میں،
تو بنیادی طور پہ جب کھانا ہم کھاتے ہیں اور کسی چیز کو سک کرتے ہیں جیسے اسٹرا وغیرہ سے، تو زبان اس میں کام آتی ہے چبانے میں، اور تھوک کے نظام کو مینج بھی زبان کے ذریعے یہ ہوتا ہے، چکھنے میں، بولنے میں، اور جسم کو جراثیموں کے خلاف دفاع کرنے میں ڈیفنس شیلڈ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ زبان کا قدرتی رنگ پنک ہے، زبان ملائم نہیں ہوتی بلکہ رف ہے، یوں سمجھیے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، بمپس ہیں، انہیں پیپلا کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہزاروں ٹیسٹ برڈز، وہ ذائقہ محسوس کرنے والی چھوٹی 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 فیکٹریاں زبان کے اوپر موجود ہیں۔ پہلے یہ تھیوری تھی کہ زبان کے مختلف حصے مختلف ذائقوں کو محسوس کر سکتے ہیں، جیسے ایک حصہ نمکین کو، ایک حصہ میٹھے کو، ایک حصہ کھٹے کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پوری زبان کے اوپر ٹیسٹ برڈز اس طرح تقسیم ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ زبان کے کسی بھی حصے پہ کچھ رکھ دیں، یہ ذائقے محسوس ہو جاتے ہیں۔ 4 بنیادی ذائقے ہوتے ہیں: سویٹ یعنی میٹھا، ساور یعنی کھٹا، بٹر یعنی کڑوا، سالٹی یعنی نمکین۔ جب انسان کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے تو زبان پر موجود ٹیسٹ برڈز ذائقہ لے کے دماغ کو پہنچاتے ہیں، اور ان سگنلز کی مدد سے ذائقے کا تعین ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات شیئر کرتے ہیں، زبان کا رنگ سفید کیوں ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیے، یہ خطرناک بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر زیادہ بڑھ جائے تو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ بہت کم کیسز کے اندر یہ بڑا انفیکشن ہوتا ہے۔ سفید زبان سے مراد یہ ہے کہ بیکٹیریا، جراثیم، فنجائے، گند، کھانا، مردہ خلیے وہ زبان پر موجود ہے، اور یہ کیوں ہو سکتے ہیں؟ اگر صحیح طرح مسواک، برش یا خلال نہ کیا جائے، ڈرائی ماؤتھ یعنی منہ سوکھا رہے، منہ سے آپ زیادہ دیر تک سانس لیتے رہے، ناک سے سانس نہیں لیا، جیسے کچھ لوگوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور وہ پھر ایک نوسٹرل سے سانس صحیح طرح نہیں جاتا، ایسے لوگ عام طور پہ منہ سے بھی سانس لیتے ہیں۔ پانی مناسب نہ پیا جائے، اور ایسی حالت کے اندر پانی پینا چاہیے اور ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا چاہیے۔ زبان میں اگر درد شروع ہو جائے، چھالے نکل آئیں، سوجن آ جائے، ٹیسٹ صحیح محسوس نہ ہو اور زبان کا رنگ بدل جائے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر جسم میں ایسا چل رہا ہے جس کی علامت یہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو انسان کی زبان 1 منٹ میں 90 الفاظ ادا کر سکتی ہے اور 30 مختلف حرکات کے ساتھ موو کر سکتی ہے۔ ہوا ہمارے پھیپھڑوں سے نکل کر منہ کے ذریعے باہر جا رہی ہوتی ہے، اور پھر زبان، ہونٹ اور دانتوں کی مشترکہ کوشش سے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ زرافے کی زبان سب سے لمبی ہوتی ہے 18 سے 20 انچ تک۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، زبان انسان کے جسم کا اہم عضو ہے۔ اگر آپ کو بار بار سورز ہو رہے ہیں، چھالے ہو جاتے ہیں لوگوں کو، تو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں اور زیادہ اماؤنٹ میں پانی پئیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کتاب کا تعارف۔ آئیے جی اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے کتاب کا تعارف۔ آج جس کتاب کا تعارف میں آپ کو دوں گا، یقین کیجئے ایمان کو بڑی تقویت ملے گی اور بہت ہی سرور آئے گا۔ آئیے شروع میں کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام اور لقب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد، آپ کے محبین کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ ہوا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، لہٰذا بطول لقب ہوا۔ زہرا بمعنی کلی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی کلی تھیں، حتیٰ کہ آپ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین دوچار ہوتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب زہرا ہوا۔ تو پہچان گئے ہوں گے آپ، ذکر ہے سیدہ کائنات کا اور کتاب ہے شان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھیے اتنی پیاری کتاب ہے، میں نے اس کا پہلا ابھی جو پہلے صفحات میں سے ایک آپ کو بات سنائی، کتنا لطف آیا۔ دیکھیے مدنی چینل پر یہ کتاب لکھی کیسے گئی۔ مدنی چینل پر ایک سلسلہ بنام فیضان صحابیات ہوا تھا، جس میں رکن شورا نگران پاکستان نظامی کابینہ حاجی ابو رجب محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایمان افروز انداز میں صحابیات کی سیرت طیبہ کے درخشندہ پہلوؤں کو اجاگر فرمایا کرتے تھے، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے مدنی پھول ارشاد فرماتے تھے۔ تو مجلس المدینہ العلمیہ یعنی اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس میں سے جو پروگرام ہوا، اس میں سے تمام جو چیزیں تھیں
جو مواد تھا ضروری ترمیم اضافے تخریج کے ساتھ تحریری صورت میں پیش کیا اور یہ سعادت حاصل کی اور اس کا نام شان خاتون جنت رکھا. اینڈ اٹ از ون آف دا موسٹ لائکڈ بکس. آپ کو پتہ ہے یہ پسندیدہ کتابوں کی فہرست میں آتی ہے. یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں کتنی دفعہ اس کو پرنٹ کیا گیا, 7 بار تو اس کو پرنٹ کیا گیا, مزید بھی اس کی پرنٹنگ جاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے سیدہ کائنات کی ذات اقدس ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے. آپ کا لائف سٹائل, آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے روزمرہ کے معمولات. اب دیکھیں خواتین کو ان اداؤں کا پتہ ہوگا تو وہ فالو کریں گی نا. اور سب سے بڑھ کر خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی عقیدت, محبت, یہ تو اہم ترین ہے میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. اور معرفت سے محبت بڑھتی ہے, پتہ ہوگا تو محبت بڑھے گی نا. سو دس بک کنٹینز آل. یہ کتاب آپ پڑھیں گے آپ کو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے معلومات بھی ملیں گی, ان کی زندگی کے حسین گوشوں کے بارے میں آگہی بھی ہوگی, اور دس بک ول سرو یو دا بیسٹ. اب دیکھیے میں آپ کو اس کی فہرست بتاتا ہوں. خاتون جنت کی شان و عظمت, خاتون جنت کی کرامات, آپ کا ذوق عبادت, عشق رسول, ایثار و سخاوت, نکاح و جہیز, امور خانہ داری, خاتون جنت کی پردے کا اہتمام, فاقے, زہد, خاتون جنت کی کیفیات جب وصال رسول ہوا, خاتون جنت کا وصال. اب دیکھیے یہ پڑھتے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے پوری لائف کی آٹوبایوگرافی کو اس میں سم اپ کیا گیا ہے. اب آپ کے جو القابات ہیں, دیکھیے جب کسی کا القابات انسان پڑھتا ہے اور اپنی زبان سے دہراتا ہے, یقین کیجئے اس ہستی کے بارے میں عقیدت پیدا ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. آپ کے القابات دیکھیے, ام السادات, مخدومہ کائنات, دختر مصطفیٰ, بانو مرتضیٰ, سردار خواتین جہاں و جناں, سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا, زاکیہ راضیہ مردیہ عابدہ زاہدہ محدثہ زکیہ عذرا, سیدۃ النساء خیر النساء, خاتون جنت, ام الحسنین. کیسے پیارے پیارے آپ کے القابات ہیں, اور ان تمام القابات کے معنی یعنی میننگز بھی لکھے ہوئے ہیں. تو مدری چینل کے ناظرین, ایک بار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئے تو فرمایا, اے فاطمہ, اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم کا محبوب نہیں دیکھا, اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز و پیارا نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام کی اہل بیت سے ایسی محبت ہے. اور دیکھیے حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عشق کا دم بھرنے والے, وہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے سننے والے اور سننے والیاں ہیں مدری چینل کے ناظرین ہیں, کہ خاتون جنت کی وصیتیں کیا ہیں. حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنے وصال سے قبل 2 وصیتیں فرمائیں. نمبر 1, مولا کائنات کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیں. چنانچہ مولا کائنات نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا. اور دوسری وصیت, جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے اب یہاں پر فوراً ہی جو ہمارا دعوت اسلامی کا انداز ہے, اسلامک ریسرچ سینٹر کا, کہ وصیت کی بات جب ہوئی تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی زبردست وصیتیں ہیں, لیکن ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا وصیت کہتے کسے ہیں. وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بطور احسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کا مالک بنانا. اور پھر کتنا یہ وصیت کے بارے میں آگے ایلیبوریٹ چیپٹر موجود ہے جس میں یہ سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے. تو اسی طریقے سے صفحہ نمبر 47 کے اوپر اسی کتاب کے, آپ یقین کریں جب ہم نے وہ روایت پڑھی, وہ چیپٹر پڑھا, مزے کو بھی مزہ آ گیا, جھوم گئے ہم. یہ صفحہ نمبر 47 پر ہے, شاہی دعوت. بڑی بڑی دعوتوں کا حال آپ نے سنا ہوگا, بہت سی دعوتوں پہ آپ گئے بھی ہوں گے, لیکن کمال ہے اس دعوت پہ جو کہ سیدہ کائنات نے, مولا کائنات, ان دونوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی فرمائی, اور پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. کھانا کہاں سے آیا اور اس دعوت میں کیا کیا انواع اقسام کی نعمتیں نازل ہوئیں, یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. یہ کتاب حاصل کیجئے اور اس کے صفحہ نمبر 47 پر اس دعوت کا حال پڑھیے. کمال ہی ہے. الحمدللہ اہل بیت کی کیا شان ہے. اور پھر امیر اہل سنت کا جو انداز ہے الحمدللہ, صفحہ نمبر اسی کتاب کے 38 کے اوپر بہت ہی پیاری نصیحتیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمائی, چونکہ یہ
ایک کتاب ہے جس کو خواتین ایز اے ہینڈ بک بھی یوز کر سکتی ہیں، ہیلپ بک بھی یوز کر سکتی ہیں اجتماعات میں اور دیگر تھیسس وغیرہ میں. تو گھریلو کام کاج کرنے کے فوائد اس میں بتائے گئے اور تقریباً 11 فائدے اس میں بتائے گئے کہ گھریلو کام کاج میں ورزش ہے، گھریلو کام کاج تھکا دیں تو سیرت فاطمہ کا مطالعہ اور تسبیح فاطمہ کے ورد سے اس کا علاج کریں. آج کل ڈپریشن ٹینشن کی شکایت ہے، اس سے بچنے کا بہترین نسخہ مصروفیت ہے. گھر کا کام کاج کرنا سنت سیدہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. یعنی جو کام بتائے گئے اس میں سیدہ کائنات کی مثال بھی رکھی گئی. الحمدللہ. مدری چینل کے ناظرین، کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، شان خاتون جنت. اٹس اے مسٹ ریڈ. یاد رکھ لیں یہ ضروری ترین کتاب ہے جو آپ نے اپنے گھروں میں رکھنی ہے، اور گھر میں موجود خواتین اس کو ضرور مطالعے میں رکھیں اور اس کو آپ تقسیم کریں، اس کو آپ تحفے میں دیں، انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. نام ہے سافٹ سکلز. Now the last segment of our program named soft skill. آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم صلاحیت کی. آپ اپنی عادت بدلنا چاہتے ہیں، کسی کے عادت کے بارے میں آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ عادت اچھی نہیں ہے. I want to change my habit. So what should be the power? آپ کے اندر کون سی طاقت ایسی ہونی چاہیے؟ To do something new. آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. To be more presentable. آپ کے پاس جو صلاحیت ہے اپنی ذات کے بارے میں کچھ اچھے انداز سے آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. ٹو اچیو یور گول. آپ کا جو مقصد ہے اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹو بی پرسسٹنس. آپ چاہتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں استقامت کے ساتھ وہ کرتے رہیں. اچھا، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز اہم ترین جو وصف آپ کی ذات میں ہونا چاہیے وہ ہے ول پاور، خود اعتمادی، the confident personality. دیکھیے، موٹیویشن بڑی اچھی چیز ہے، اور سیلف ڈسپلن، اپنی ذات کو نظم و ضبط کے تابع رکھنا، یہ بھی بڑا اچھا ہے. لیکن یہ جو ول پاور ہے، یہ ول پاور در حقیقت موٹیویشن حاصل کرنے کے بعد کا سٹیپ ہے. ول پاور آپ پہ نہیں ہوگی تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور ول پاور ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، جس طرح انرجی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، ول پاور بھی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. آپ کو اپنی ول پاور بچا کے رکھنی پڑتی ہے اہم ترین کاموں کے لیے. دیکھیے، آپ اپنی ذمہ داری ہیں. آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جب بیمار انسان ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو وزٹ کرتا ہے، جب بالکل ڈرین ہو جاتا ہے کسی موٹیویشنل سپیچ کو سنتا ہے. لیکن آخر میں انسان کی اپنی ذمہ داری. اگر انسان خود ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہا تو ڈاکٹر دوائی وغیرہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کہ انسان خود اٹھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا، جو مرضی سن لے، جو مرضی دیکھ لے، پڑھ لے، وہ دوبارہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. سو ول پاور یہ ایک چیز ہوتی ہے انسان کی جسم میں، انسان کے وصف میں، اور یہ ہے خود اعتمادی. اب یہ جس طرح مسل کی انرجی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، یا جس طرح آپ اگر آٹے کی بوری کو استعمال کرتے رہیں، بوری سے آٹا ختم ہو جائے گا اگر نیا نہیں ڈالیں گے، اسی طرح سے ول پاور بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کو ریچارج کرنا پڑتا ہے، جس طرح موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، ول پاور کو ریچارج کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر حوصلہ افزائی کی جائے. حوصلہ افزائی اگر کوئی آپ کی نہیں کرتا تو آپ خود اپنی حوصلہ افزائی کر لیں، آپ خود اپنے نتائج سے خوش ہونا سیکھیں. Will power is a muscle which will get stronger if you regularly use it. اگر آپ مسلسل ول پاور کو، خود اعتمادی کو استعمال کرتے رہیں گے، ریچارج کرتے رہیں گے، تو یہ آپ میں بڑھتی رہے گی اور کم نہیں ہوگی. اور برین از اے ول پاور سینٹر. آپ کا دماغ وہ ول پاور کا گودام ہے جس میں آپ کو یہ بھرنا پڑتا ہے بار بار. تو یاد رکھیے، اسمال گڈ ہیبٹس، اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں، مائکرو مینجمنٹ. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اسمال ہیبٹس. چھوٹی چھوٹی عادتوں کی اہمیت کو کبھی بھی اگنور نہ کریں. اگر آپ اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند بناتے ہیں، جیسے اٹھنے کا ٹائم ہے آپ کا، سونے کا ٹائم ہے، خوراک کا انداز ہے، کون سا کھانا کھانا ہے، کس کے قریب نہیں جانا، کن دوستوں سے ملنا ہے، ٹی وی کس حد تک دیکھنا ہے اور کیا اس میں دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اسمال ہیبٹس ہیں. اور جب آپ ان کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں گے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں یہ مضبوط آپ کی ذات کا حصہ بن جائیں گی، اور پھر آپ کی ول پاور کو کوئی شٹر نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈسپلنڈ رہتے ہیں، جن کی ذات نظم و ضبط کے تحت رہتی ہے، ایسے لوگوں کے ریزلٹس بڑے اچھے آتے ہیں، نتائج بہت اچھے آتے ہیں. اور نظم و ضبط اور سیلف گروتھ کا یہی مطلب ہے کہ دل چاہے نہ چاہے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، آپ نے کرنے والے کاموں کو کرنا ہے.
دس از ڈسپلن. اور یہ ساری موٹیویشن سے، ہر چیز سے، ہر تقریر سے بڑھ کے چیز ہوتی ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اس کو پریزنٹ کرنا بھی آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے منوا بھی سکتا ہے، اپنے ہر گول کی طرف بڑی جلدی سے بڑھ سکتا ہے اور بہترین نتائج دے سکتا ہے. اگر وہ امپلائی ہے اس کے ریزلٹس اچھے ہوں گے، امپلائر ہے وہ سب کا اچھا بن جائے گا، بزنس مین ہے اس کی اور بزنس بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور عبادت کے اندر بھی استقامت اور ول پاور کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف آپ پڑھیے، ان میں کتنا کانفیڈنس ہے، کتنی ول پاور ہے کہ رب کے سوا کوئی ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا آج کا پروگرام، معلومات ہے کچھ خاص. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب.